بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو ویمن ڈے کے بارے میں ہے، عورت مارچ کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں میرے کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں، کیونکہ تمام ذی شعور لوگ وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ ویمن ڈے، جس کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ویمنس ڈے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی اقدار سے، ہمیں اپنے مذہب سے، آپ کسی بھی مذہب میں تعلق رکھتے ہوں، اتنی آزادی آپ کو کسی نے بھی نہیں دی کہ آپ اپنی سوسائٹی کے نارمز، اپنے مذہب کے نارمز اور اخلاقیات کے نام سے آپ اس کو باہر لے لیں اور اپنے آپ کو مادر قدر آزاد کر لیں۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر عورت کے بارے میں، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عورت کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ عورت کو ہم نے ہر روپ میں دیکھا ہے، اور عورت کسی بھی روپ میں ہو عظیم ہے۔ عورت خدا کے بعد تخلیق کا سب سے بڑا استعارہ ہے، دونوں میں یکتائی کا رشتہ ہے۔ خدا اتنی بڑی کائنات تخلیق کر کے بھی تنہا ہے، تو عورت ماں، بیوی، محبوبہ، بہو، بیٹی، بہن، یہ سارے روپ دھار کر، ان سارے رشتوں کو جنم دے کر بھی اپنے اصل میں تنہا رہتی ہے۔ لیکن اس چیز کو ہمیں ایمفسائز ضرور کرنا چاہیے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے سب سے پہلی آواز ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اٹھائی کہ جب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور انہوں نے ایک حکم کے تحت اس چیز کو ممنوع قرار دیا۔ یہ پہلی عورت کے حق کے اندر ان کی آواز تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل اس ٹیکنالوجی کے دور میں مسل پاور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر کام ٹیکنالوجی سے ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ تمام کام مرد بھی وہی کر سکتا ہے اور عورت بھی وہی کر سکتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عورت زیادہ تن فشانی سے، تن دہی سے یہ سارے دفتری امور اور دوسرے کام انجام دے سکتی ہے، لیکن عورت کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس نے آگے ایک نسل کو لے کے چلنا ہے، اور وہ ایک نسل اس نے کریٹ کرنی ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تو اس رول کو وہ بھول گئی ہیں، اور ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ کون اس کو نگیٹ کرتا ہے؟ مجھے دنیا میں خواتین میں سے اپنی ماں سے زیادہ کوئی عزیز خاتون نہیں۔ اس کے بعد پھر میری بیوی کا، میری بہنوں کا، میری بیٹی کا، میری بہوؤں کا نمبر آتا ہے۔ لیکن اگر خواتین کے ساتھ ظلم ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں، اور اب میں یہ کہوں کہ یہ ظلم جو ہیں وہ تو امریکہ میں ہوئے ہیں، وہ تو نائجیریا میں ہوئے ہیں، تو یہ بری بات ہے۔ ظلم کہیں بھی ہو وہ ظلم ہے، تو اس چیز کے ہم بہت بڑے مخالف ہیں۔ اور ویمن ہراسمنٹ کے اندر جب میں ایڈمنسٹریشن میں تھا تو میں نے اس کے اوپر کئی مرتبہ میں نے ایکشن لیا، اور چاہے وہ فزیکل ہو وائلنس، چاہے وہ نظروں سے وائلنس ہو،
چاہے وہ اشاروں کنایوں سے وائلنس ہو یا ہراسمنٹ ہو یا آن لائن ہراسمنٹ ہو، ان تمام چیزوں کے سمجھدار مرد بھی اس کے خلاف ہیں، اور جتنی پرسنٹیج مردوں کی یہ کام کرتی ہے وہ اپنی سزا بھی پاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر بھی آج کل ہمارے اس سارے جلوس میں، خواتین مارچ میں بہت سے سلوگن، جو کہ میرے ایک بزرگ دوست نے مجھے تھوڑی دیر پہلے ابھی کہا کہ آپ ان سلوگنز کو نام لیجئے گا، کہ وہ میں نے کہا لیکن میں کیا کروں کہ یہ تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور پاکستان کی سڑکوں پہ انہوں نے کہ گیز کے حق کے اندر انہوں نے وہ پوسٹرز اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیسبینزم کو ہماری یہاں کی مشہور اداکارہ ہیں جو ٹی وی پہ بہت فیمس ہیں، وہ اس کے حق میں بیان دے رہی ہیں، اور ہومو سیکسولیٹی کو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو جائز ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نان مسلمز ہیں، اگر ہم اسلام میں رہنا چاہتے ہیں، اور تو ہمیں پھر اس کی نارمز کو فالو کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں اسی عذاب کا شکار ہونا پڑے گا جو کہ ہم سے پہلے والی قوم لوط جس کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اس میں کیا فیشن ہے کہ یورپ کے اندر اگر یورپ کے ممالک میں گیز کو شادی کرنے کا حق دے دیا گیا ہے تو ہم کیوں اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں؟ ان کے اپنے پرابلمز ہوں گے، کیونکہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی تعداد وہ ریلیجن سے باہر نکل کے ایتھیسٹ بن چکے ہیں، اور وہ خدا کے وجود کو نعوذ باللہ جھٹلاتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ جبکہ ہماری یہ بہو بیٹیاں اگر اس قسم کے سلوگن میرا جسم میری مرضی والے اگر سلوگن اٹھائیں گی تو اس سے فیملی لائفز خراب ہوں گی۔ ان کے پیرنٹس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کی بیٹیاں سڑکوں کے اوپر اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے فنڈنگ لینے کے لیے یہ والی باتیں کر رہی ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑیں، تمام مرد ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ جس عزت احترام سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں خواتین کو رکھا جاتا ہے وہ ایگزمپلری ہے۔ یورپ کی خاتون جو ہے وہ دن رات کام بھی کرتی ہے اور پھر اپنے خاوند کو بھی سنبھالتی ہے، اس سے مارے بھی کھاتی ہے، لیکن میں یہ مثال دے کے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی برائیاں ہیں، لیکن اس برائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا حل یہ نکالیں کہ آپ ہومو سیکسولیٹی کو آپ جائز قرار دے دیں، اور ان کی تقلید میں جو کہ سفید کنٹریاں ہیں، جو چٹے ملک ہیں، ان کی آپ آ کے اس کو کر دیں، تو اس سے ہمارا معاشرے میں بدظن ہوگا، اور معاشرے میں ان کے ماں باپ بہن بھائی اور بچے وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم اور خوبصورت ایک خاتون ہی ہے، یہ فطرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ شاعروں نے اس کے اوپر شاعری کی ہے، لب تیرے لال و ناب ہیں دونوں، پر تو مامی عتاب ہیں دونوں۔ لڑکوں کے بارے میں تو کسی نے یہ شاعری نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ان کو انجوائے کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر ان پہ ہراسمنٹ ہو اور جہاں پر ان کو ناجائز تنگ کیا جا رہا ہو تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے، اور کوئی گناہ گار اس میں سے بچ کے جانے نہ پائے۔ لیکن میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں، گیز کے بارے میں، اور میرا جسم میری مرضی کہ میں جب مرضی بچے پیدا کروں، اور یہ ایک ہماری نئی قوم کو یہ
ایک نئے اس ڈگر کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، میرے پاس کئی ایگزامپلز ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ ایک معاشرتی جو ہے پرابلمز وہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں ان سے مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ اپنا علم بلند کیجئے اپنی آزادی کے لیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ عورتوں کو برابری کی آزادی ملے، لیکن ان کی آزادی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لیسبینزم کے حق کے اندر بیانات دیں، جو کہ آن ریکارڈ میرے پاس ہے، میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا، بلکہ جو میری تھمب لائن آئے گی اس کے اوپر وہ تصاویر جو کہ ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر آئی تھیں وہ بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر غور کریں، اور تمام ذی شعور لوگ، ہم خواتین کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوا تو ہم اس کے خلاف، ان کے شانہ بشانہ اس کے خلاف لڑیں گے۔ بہت شکریہ۔